ہر دل عزیز فاسٹ فوڈ پیزا کا ایک مشہور برانڈ ڈومینوز پیزا بھی تمام تر بڑی کمپنیز کی طرح فائنینشیل پرابلمز، دھوکے، فراڈز، قانونی مقدموں سے بھی نکل کر ہی ابھرا ہے۔ 1960 کی دہائی میں کھلنے والے ڈومینوز پیزا کی پہلی آؤٹ لیٹ نے پہلے دن میں صرف $14 کی سیل کی، مگر کس کو معلوم تھا کہ یہ برانڈ ایک دن بلینز کا امپائر بن جائے گا اور دنیا بھر میں اس کی 18,000 سے بھی زیادہ آؤٹ لیٹس چل پائیں گی۔ مگر اب یہ سب حقیقت بن چکا ہے۔ ڈومینوز پیزا اب واقعی دنیا میں 18,000 سے زیادہ برانچز چلا رہا ہے اور $1.7 بلین کا برانڈ بن چکا ہے۔ اس برانڈ کے مالک ٹام موناگہم ہیں، جنہوں نے تمام تر مشکلات سے گزرتے ہوئے ایک اور سکسیس سٹوری ہمارے سامنے لائی۔ یہ کہانی نہ صرف ایک بزنس کی ہے بلکہ اس کے پیچھے موجود شخص ٹام موناگہم کی جدوجہد، عزم اور انوویشن کی داستان ہے۔ دوستو، ٹام موناگہم 25 مارچ 1937 کو مشیگن کی ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ٹرک ڈرائیور جبکہ والدہ ایک نرسنگ اسکول میں جاب کرتی تھیں۔ 4 سال کی عمر میں ہی موناگہم کے والد دنیا سے چل بسے اور والدہ نے ان دونوں بھائیوں ٹام اور جم کو 7 سالوں کے لیے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا۔ ٹام کا بچپن ماں باپ کا پیار دیکھنے کے بجائے فاسٹر کیئر اور بورڈنگ اسکول کی سختیاں کاٹتے ہوئے گزرا۔ مشکل سے اسکول اور کالج پاس کر کے مشیگن یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر ٹیوشن فیس اور باقی اخراجات کے لیے کافی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے گھر گھر اخبار دینے کا کام شروع کیا۔ اسی ایکسپوجر سے انہیں بزنس کی بیسک سمجھ آئی اور بزنس کرنے کی غرض سے ہی سیونگ کرنی شروع کر لی۔ مگر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہیں زندگی نے ایک اور جھٹکا دیا اور ساری سیونگز ایک فراڈ کی نظر ہو گئیں۔ انہی دنوں موناگہم کے بھائی جم ان کے پاس ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے، جس آئیڈیا نے ان کی زندگی بدل دی اور دنیا میں ایک الگ مقام دلوا کر کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کروا دیا۔ اس آئیڈیا پر کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا انہیں لگ رہا تھا۔ جم خود پوسٹ مین کی جاب کرتا تھا اور اس کے علاوہ ڈومینک ڈیوارٹی نامی شخص کے ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا۔ ڈومینک کا ایک دوسرا ریسٹورانٹ مشیگن میں بند پڑا تھا اور وہ اسے بیچنا چاہ رہا تھا۔ اس نے ریسٹورنٹ کی قیمت صرف $500 طے کی تھی، مگر اس کے ساتھ $2,000 اس ریسٹورنٹ کا قرضہ تھا جو کہ خریدنے والے کو ہی بھرنا پڑے گا۔ موناگہم اور جم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریسٹورنٹ کو خرید کر اسی سے اپنے بزنس کی شروعات کی جائے، جس کے لیے انہوں نے پوسٹ آفس سے $900 کا قرضہ لیا اور یہ ریسٹورنٹ انسٹالمنٹس پر خرید لیا، مگر اس کا نام چینج نہیں کیا۔ ڈومینک نے نئے ریسٹورنٹ کا اختیار انہیں دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ریسیپیز بھی دی۔ ٹام اور ان کے بھائی جیمز نے مل کر اس ایک ریسٹورنٹ کو ایک چھوٹا سا پیزا سٹور بنایا اور اس کا نام ڈومینکس رکھ دیا، اور اس نئے ریسٹورنٹ کو شام 5 سے رات 12 تک کھولنے کا ارادہ کیا۔ شروع میں یہ بزنس ان کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا اور بزنس کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں تھا۔ وہ خود ہی پیزا بناتے، خود ہی ڈیلیوری کرتے اور خود ہی سٹور کی صفائی کرتے۔ لیکن ٹام موناگہم نے کبھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا عزم کیا تھا۔ ٹام کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، ایک ایسا آئیڈیا جو اس وقت کے لیے بہت انوکھا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر وہ اپنے گاہکوں کو تیز ترین پیزا ڈیلیوری کی سروس فراہم کریں تو وہ مارکیٹ میں سب سے آگے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے 30 منٹ میں پیزا ڈیلیوری کرنے کا وعدہ کیا۔ اگر پیزا وقت پر نہ پہنچا تو گاہک کو وہ پیزا مفت ملتا۔ یہ وعدہ بہت بڑا رسک تھا، لیکن اسی نے ڈومینوز کو مارکیٹ میں نمایاں کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے اور وہ اکثر ڈیلیوری میں دیر کر دیتے تھے۔ ایک دن ٹام کو ڈیلیوری کے دوران ایک حادثہ بھی پیش آیا جس میں ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا، لیکن یہ حادثہ بھی ان کے عزم کو کمزور نہ کر سکا۔ ٹام نے اپنی محنت جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے پیزا کو گرم اور تازہ رکھنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کیے۔ انہوں نے ہیٹ ویو بیگ متعارف کروائے جو پیزا کو ڈیلیوری کے دوران گرم رکھتے تھے۔ یہ ایک انوویٹو قدم تھا جس نے ان کی سروس کو بہتر بنایا اور کسٹمرز کے دل جیت لیا۔ 1965 میں ڈومینک ڈیوارٹی نے ٹام کو اپنے ریسٹورنٹ کا نام تبدیل کرنے کو کہا، کیونکہ وہ اتنے سالوں سے ہی اسی کا نام استعمال کر کے کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے مشورہ کر کے ایسا نام کھوج کر نکالا جو ڈومینک سے ملتا ہو تاکہ بزنس پر زیادہ فرق نہ پڑے اور کسٹمر بھی کنفیوز نہ ہو۔ لہذا انہوں نے سٹور کا نام ڈومینک سے تبدیل کر کے ڈومینوز پیزا رکھ دیا۔ ساتھ ہی ڈومینوز گیم کے ڈائل کا لوگو بنایا اور اس میں 3 ڈاٹس ڈالے گئے جو کہ اس وقت کی ڈومینوز کی 3 برانچز کی نشاندہی کر رہے تھے۔ یہ نام نہ صرف ایک تبدیلی کی علامت تھے بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ نئے نام کے ساتھ ڈومینوز نے اپنی ڈیلیوری سروس کو مزید بہتر بنایا۔ انہوں نے اپنے ڈیلیوری ماڈل کو مضبوط کیا اور گاہک کے لیے 30 منٹ کی ڈیلیوری کا وعدہ کیا۔ کسٹمرز کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور ان کا بزنس دن بدن بڑھنے لگا۔
ٹام موناہن کے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا، وہ اپنے بزنس کو ایک نئے لیول پر لے کر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے 1967 میں اپنی پہلی فرنچائز کھولی۔ فرنچائز کا آئیڈیا بہت زبردست تھا کیونکہ اس نے نہ صرف انہیں بزنس کو بڑھانے کا موقع دیا بلکہ انہوں نے اپنے برانڈ کو بھی مضبوط کیا۔ صرف 5 سال کے اندر ڈومینوز کے 200 سے زائد سٹور کھل چکے تھے، اور یہ سب کچھ ٹام کی محنت، عزم اور بزنس کے لیے نئے آئیڈیاز اپنانے کی بدولت تھا۔ 1980 کی دہائی میں ڈومینوز نے ایک نیا قدم اٹھایا اور دنیا بھر میں اپنے بزنس کو پھیلانا شروع کیا۔ اس وقت تک ڈومینوز کا نام تیز ترین اور معیاری پیزا ڈیلیوری کے لیے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اپنی فرنچائز کھولنے لگے۔ ہر جگہ لوگ ڈومینوز کو پیزا کو پسند کرتے تھے اور اس کی وجہ ان کے سروس، معیار اور انوویشن تھی۔ ڈومینوز کی کامیابی میں ٹیکنالوجی کا بھی بڑا کردار ہے۔ ٹام موناہن نے ہمیشہ اپنے بزنس میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ 1990 کی دہائی میں انہوں نے کمپیوٹرائزڈ آرڈرنگ سسٹم متعارف کروایا جس نے ان کی ڈیلیوری پروسیس کو مزید مؤثر بنایا۔ 2008 میں ڈومینوز نے اپنی آن لائن آرڈرنگ سروس شروع کی جس نے گاہکوں کو اپنے گھر سے پیزا آرڈر کرنے کی سہولت دی۔ یہ ایک نیا قدم تھا جس نے ڈومینوز کو ڈیجیٹل دنیا میں بھی نمایاں کر دیا۔ لیکن کامیابی کا یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں ڈومینوز کو اپنے پیزا کے معیار پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ گاہکوں نے ان کے پیزے کی شکایت کی۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا لیکن ٹام موناہن اور ان کی ٹیم نے اس کا سامنا کیا۔ انہوں نے گاہکوں کی شکایت کو سنجیدگی سے لیا اور اپنے پیزے کے فارمولے میں تبدیلیاں کی۔ 2009 میں انہوں نے اپنے پیزا کا نیا ویژن متعارف کروایا جو نہ صرف گاہکوں کو پسند آیا بلکہ ڈومینوز کو دوبارہ مارکیٹ میں نمبر 1 مقام پر پہنچا دیا۔ ڈومینوز کی کامیابی کی کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو ان کی مارکیٹنگ حکمت عملی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے گاہکوں کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کی 30 منٹ میں پیزا کی گارنٹی نے انہیں بہت مقبول بنایا، یہاں تک کہ آج کل فوڈ ڈیلیوری میں استعمال ہونے والا ہیٹ ویو ہاٹ بیگ بھی انہی کا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے اپنے گاہکوں کو نئی اور بہتر سروسز فراہم کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر ہیں، مگر ان کی یہی فاسٹ ڈیلیوری کی اسٹریٹجی ان کے گلے بھی پڑی۔ 1989 میں ایک 17 سالہ ڈیلیوری رائڈر تیز رفتاری کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ خبر نیشنل نیوز میں پھیلی جس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ایک سال کے اندر ڈومینوز کے 20 رائڈرز حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ ان کی تیز رفتاری تھی تاکہ وہ وقت پر آرڈر پہنچا سکیں۔ اس رپورٹ کے بعد ڈومینوز کو $32 ملین کا جرمانہ دینا پڑا۔ 1993 میں پھر ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس میں ڈومینوز رائڈر نے تیز رفتاری میں گاڑی کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں اگلے ڈرائیور کی سپائن ٹوٹ گئی اور ڈومینوز کو ایک بار پھر $78 ملین کا جرمانہ عائد ہوا۔ اس کے بعد یہ آدھے گھنٹے والی سروس بالکل بند کر دی گئی۔ ٹام موناہن کی زندگی کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہمیشہ یقین رکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا جو کچھ کمایا اس کا بڑا حصہ خیراتی کاموں میں لگا دیا۔ 2001 میں انہوں نے ڈومینوز پیزا کو $1 بلین میں فروخت کر دیا اور ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ آج ڈومینوز پیزا دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں 18,000 سے زائد سٹورز کے ساتھ موجود ہے جس میں 13,500 ورکرز کام کرتے ہیں اور دن کے 30 لاکھ سے زائد پیزا پوری دنیا میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ اب نہ صرف ایک پیزا برانڈ ہے بلکہ انوویشن اور گاہکوں کی ضروریات پر فوکس کرنے والے بزنس کی بھی ایک مثال ہے۔ ڈومینوز کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ کامیابی کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ محنت اور عزم کے ساتھ کام کریں تو آپ بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ٹام موناہن کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اور انہوں نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل کر دکھایا، اور آج ڈومینوز پیزا دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی پسندیدہ پیزا برانڈ بن چکی ہے۔ دوستو، ڈومینوز کی کہانی میں ایک اور بات قابل ذکر ہے۔ جب ٹام موناہن نے 2001 میں ڈومینوز کو فروغ کیا تو انہوں نے اپنی باقی زندگی کو خیرات اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی صرف پیسہ کمانے میں نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے میں ہے۔ ڈومینوز پیزا کی کامیابی کا سفر جاری ہے اور یہ سب کچھ ٹام موناہن کی محنت، عزم اور انوویشن کے جذبے کی بدولت ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بھی کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔